منانے والے نہیں ہیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، جب وہ مناتے ہیں تو مجبور ہو کر مناتے ہیں، لیکن جب ہم مناتے ہیں تو مسرور ہو کر مناتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو قرآن کی آیتیں اٹھائیں، جب بھی وہ قرآن کی آیت پڑھے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، تو کب بھیجا؟ 12 ربیع الاول کو تو ہی بھیجا ہے نا، تو 12 ربیع الاول میلاد کو بیان کر رہا ہے، حضور کے آنے کا تذکرہ کرنا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہی بس میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہے۔ اللہ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے نبی، یا اللہ نبی تو کہیں ہیں، یہ تو بتا نبی کا معنی کیا ہے؟ رب کی آواز آتی ہے، نبی کا معنی یہ ہے النبوۃ التی ہی الاطلاع علی الغیب، نبی نبوت سے مشتق ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو غیب پر مطلع ہو جائے، جو غیب کی باتیں بتائے، وہ رب غیب ہے اس کی باتیں بتائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ کرنا پڑے گا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں سنانے والے۔ اللہ لوگوں نے ترجمے کیے لیکن سارے قرآن کا ترجمہ کر دیا، لیکن نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ ذہن میں خیال آتا ہے کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ نہ علم تھا تبھی تو ترجمہ لکھا، علم تھا تب کتابیں لکھی، علم تھا تب تفسیر لکھی۔ ایک چیز کی کمی تھی، بس ایمان کی کمی تھی، اس لیے سب کا ترجمہ کر دیا، نبی کا ترجمہ نبی ہی کیا۔ میں نے کہا آدم کا ترجمہ نہ کرو کیونکہ آدم نام ہے، عیسیٰ کا ترجمہ نہ کرو عیسیٰ نام ہے، یوسف کا ترجمہ نہ کرو یوسف نام ہے، محمد کا ترجمہ نہ کرو محمد اسم ہے۔ نبی تو یہ ایک وصف ہے، ایک شان ہے، اس کا ترجمہ کرو نا۔ جواب آتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچتی، جب ہم نبی کے نام کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں اس میں نبی کی شان محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نبی کا ایک منی غیب کی خبریں سنانے والا، غیب کی خبریں سنانے والا۔ اب سنیے، یہ ایک نبی کی شان نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک سارے نبیوں کی یہ شان ہے۔ جس نبی کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ غیب کی خبریں ہی سناتا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ میرا رب فرماتا ہے اے نبی، ہم جو آپ کی طرف وحی نازل کرتے ہیں یہ غیبی تو ہے نا، جو وحی نازل کرتے ہیں یہ غیب ہی تو ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جب وحی کے ذریعے بتا دیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے جو ہم وحی اتارتے ہیں یہ غیب ہی تو ہے نا، یہ غیب ہی تو ہے۔ وحی کو میرے رب نے خود غیب کہا، اب وحی کو میرے رب نے کہا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم جو تیری طرف وحی کرتے ہیں یہ غیب ہی ہے۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
ہوا انت ولا قومک من قبل ھذا، اے نبی یہ وہی غیب ہے، یہ غیب آپ کو ہم نے بتایا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے، اور آپ کے بتانے کے بعد جب آپ نے اپنی امت کو بتایا آپ کی امت بھی نہیں جانتی تھی۔ اس طرح کی دو آیات ہیں جس میں میرا رب وحی کو غیب کہتا ہے۔ پتہ یہ چلا جس پر وحی اترے وہ وحی کا اترنا یہ علم غیب ہے۔ اور قرآن کے اندر سورہ جن کی آیت نمبر 24-25 میں 26-27 کے اندر رب فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے الا من ارتضى عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہم اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے آدھی آیت پڑھی کہا کوئی بھی نہیں جانتا، رب خود کہہ رہا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو نے آدھی آیت پڑھی، پوری آیت پڑھ، ذرا اگلا حصہ بھی پڑھ، پتہ چلے نبی کی شان کسے کہتے ہیں۔ میں نے اگلا حصہ پڑھا، فوراً میرے نبی کی شان بیان ہو گئی۔ انہوں نے آدھی آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی، اگلا حصہ نہ پڑھا، پہلی آیت سے یہ نقص نکالا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ احدا کا مطلب کوئی ایک بھی اللہ کے سوا نہیں جانتا علم غیب۔ لیکن اگلا حصہ قرآن کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں جس پہ رب راضی ہو جائے، جس پہ رب راضی ہو جائے اس رسول کو رب علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ پہلی آیت میں اللہ مطلقاً علم غیب کی نفی کرتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن آگے اللہ کہتا ہے الا مگر من ارتضی من رسول، جس رسول سے میں راضی ہو جاؤں اسے علم غیب عطا کر دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے جو علم غیب عطا کیا وہ رب کی عطا والا علم غیب ہے۔ رب کی عطا کے بغیر جو علم مانے وہ بھی بے ایمان، اور جو رب کی عطا کے بعد نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کریم علم غیب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے الا من ارتضی، جس رسول سے راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائے کوئی ایسا رسول بتائیں جس سے رب راضی نہ ہوا ہو۔ رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور میرے نبی کا ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہی مرتضیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کریم علم غیب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے الا من ارتضی، جس رسول سے راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائے کوئی ایسا رسول بتائے جس سے رب راضی نہ ہوا ہو۔ رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور میرے نبی کا ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہی مرتضیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ نام ہی مرتضیٰ ہے کہ یہ رسول تو وہ ہے جس پہ میں راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ ساری کائنات رب کو راضی کرنے میں تلی ہوئی ہے۔ نبیوں سمیت 1.25 انبیاء سمیت سارے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن رب کہتا ہے میں بھی کسی کو راضی کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کس کو راضی کرتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کی آواز آتی ہے ساری کائنات مجھے راضی کرنے کے لیے ہر وقت جستجو سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں رب ہو کر مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہوں۔ قال سوف يعطيك ربك فترضى، اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور مصطفیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ قیامت جب تک میرا ایک بھی امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ
دیا میں اسے جنت میں نہ داخل کر دوں، اس وقت تک میں رب سے راضی نہیں تھا۔ حضرات محترم اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن ذہن میں خیال ہوتا ہے تو خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، جب بہار آ جائے تو بہار کا مطلب ہوتا ہے نکھر جانا، پہلی بہار، ربیع الاول، پہلی بہار۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور بالخصوص میرے نبی کے 2 میلاد ہوئے تھے۔